بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک ناظرین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ اب تو کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو ان کے اس اعتراف کے بعد یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز کون تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک منصوبے کے تحت ملک کو انتشار اور فساد کی سیاست میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ 9 مئی کے منصوبہ ساز تھے، انہوں نے ملکی حساس اداروں کے خلاف اور ان کے دفاتر کے باہر جا کر احتجاج کرنے کی کال دی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی کہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کو، اس جماعت کو قانون کے مضبوط شکنجے میں آنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس اعتراف کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک انتشاری جماعت ہے، یہ ایک فسادی جماعت ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ ملک کو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید شاہ صاحب، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ملک میں فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کی اگر کوئی جماعت پیداوار ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ ان کا عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہوں نے ملک میں انتشار سے اپنا فساد اور گالم گلوچ کی سیاست کو متعارف کروایا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اب تک ملک کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی سیکھنے کو تیار ہے، اور یہ روز بروز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے مزید ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جو ہے جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور میں عن قریب بھوک ہڑتال کروں گا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب جن کا یو ٹرن لینے میں ایک اپنا ہی منفرد ریکارڈ ہے، اور یہ اعزاز بھی انہیں کو حاصل ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے خوبصورت طریقے سے مکر جاتے ہیں، پھر اس پر بھی وہ فخری انداز سے کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا کون سی بری بات ہے۔ تو آج انہوں نے اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیا، اور خود تو انہوں نے بھوک ہڑتال شروع نہ کی اڈیالہ جیل میں، لیکن انہوں نے جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب اور اپنے جو باقی لوگ ہیں، ان کو کہا کہ جی آپ میری جگہ پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، کیا یہ بھی آپ کا ایک نیا پاکستان ہے کہ بات آپ کریں تو عمل آپ باقی لوگوں سے کروائیں؟ کیا آپ کو بھوک ہڑتال کرنے میں، جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو دیسی گھی میں آپ کو جو مرغے مسلم ملتے ہیں، جو دیسی کڑھائیاں ملتی ہیں، جو انواع اقسام کے آپ کی کہنے پر فرمائشی کھانے آپ کو ملتے ہیں دیسی گھی میں، آپ کو وہ چھن جانے کا شاید جو ہے نا وہ غم ہے؟ تو اس مقصد کے لیے بھی آپ نے جو ہے نا وہ دوسرے اپنی پارٹی کے لوگوں کی قربانی دینا ہی جو ہے نا وہ مناسب سمجھا۔ بہرحال یہ اب آپ کی سیاست ہے، اور یہ شروع سے ہی آپ کا ایک طرز سیاست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آپ کے بلائنڈ لور ہیں نا، میں بلائنڈ لور اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو آپ کی کسی بھی قسم کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا آپ نے ان کو اندھا کر دیا ہوا اپنے پیچھے کہ انہیں کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے 2 لاہور کے ورکروں نے اپنی جان بھی دی تھی انہی کی ریلیوں کے چکروں میں۔ وہ ایک گر گیا تھا، ایک کو بھی گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اور ان دنوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بنی زمان پارک میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور ان کے گھر کے باہر جناب وہ کیا کہتے ہیں، میں نے رکھا ہوا تھا نام کہ ایک زندہ پیر کا مزار بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی جو وہ 2 ورکر جنہوں نے خالصتاً، انہوں نے خود کہا تھا کہ انہوں نے میری پارٹی کے لیے جو ہے وہ جان کا نذرانہ دیا، لیکن انہوں نے ان کے گھر والوں کے پاس جا کر ان کا غم بانٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ہر چیز کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ چیز بھی جو ہے نا، یہ کہتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ ان کے جو بلائنڈ لیور ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کس کے پیچھے لگے ہوئے۔
جس کو کسی چیز کا سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ ان کے برانڈ لور جانے، ان کا لیڈر جانے، ہمارا تو کام ہے جو حقائق ہے اس کے بارے میں قوم کو آگاہ کرتے رکھیں، لمحہ بلمحہ کی صورتحال کے بارے میں بتاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔